دعوت و تعلیم کے میدان میں آپ کے والدین جو ہیں ہمارے روحانی دادا دادی جو ہیں ان کی کیا خدمات ہیں؟ اس دوران بلکہ اساتذہ جنہوں نے بنیادی محنت کی تھی تجوید و قرات میں، میری مراد استاد محترم قاری محمد ابراہیم صاحب حفظہ اللہ سے ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی تعلیم کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا، شروع میں آپ اسکول گئے، اس سے آگے پھر یہ سفر کیسے چلا اور آخر تک کہاں پر یہ ختم ہوا؟ بڑی محنت سے انہوں نے ہمیں پڑھایا، اس کے بعد پھر دنیاوی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، سب کے سب معاملات میں والد صاحب کی ڈائریکشن اور عملی محنت ساری والدہ کی ہے۔ پی ایچ ڈی جو حدیث کے موضوع پہ کی ہے، لیکن عملی طور پہ جو آپ زیادہ کام کر رہے ہیں وہ قرات کے موضوع پر کام کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ حدیث سے یعنی اس طرف آ گئے؟ ایک طرح سے یہ دو جو میرے اساتذہ ہیں وہ کھینچنے والے تھے، والد صاحب ایک طرف کھینچ رہے تھے، صحیح۔ قاری ابراہیم صاحب ہمیشہ دوسری طرف کھینچ رہے ہوتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم قرآن اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عطا الرحمن۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم تعارف اہل قرآن کے سلسلہ کی ایک کڑی کو پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہیں جنہوں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کے ہاں قرآن مجید کی تعلیم و تعلم ایک روایت نہیں بلکہ مشن ہے۔ میری مراد جناب ڈاکٹر حمزہ مدنی صاحب، عمید کلیت القرآن الکریم جامعہ لاہور الاسلامیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کی بات ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر جس قدر شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ تو بغیر کسی تعطل کے ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے سامنے چند سوالات ان کی زندگی کے متعلق پوچھتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ جی انشاءاللہ جی۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے چونکہ آپ کی خدمت جو ہے وہ قرآن کریم کے حوالے سے ہے زیادہ تر، تو میں ناظرین کے لیے یا ہمارے طلاب جو ہیں ان کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ ابتدا سے آپ کے خاندان کے حوالے سے، آپ کے نام کنیت اور اسی طرح آپ کی پیدائش کے حوالے سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس بارے میں ذرا ارشاد فرما دیں۔ ہمارا خاندان الحمدللہ قرآن پاک کے حفظ کے حوالے سے، یہ قرآن سے تعلق کے حوالے سے تو بہت عرصے سے الحمدللہ معروف ہے۔ جی۔ ہمارے ہاں 200 سالوں سے ہمارے خاندان میں قرآن پاک کے حفظ کی روایت پائی جاتی ہے۔ میرے والد صاحب اور میری پھوپھو اور اس طرح چچا وغیرہ جتنے ہیں وہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں، ماشاءاللہ۔ ان کی تعداد 9 ہے، وہ سب کے سب ماشاءاللہ حافظ ہیں۔ پھر میں اور میرے بہن بھائی جو ہیں، یعنی میرے والد صاحب کی جو آگے سلسلہ چلا ہے، ہم 10 بہن بھائی ہیں، سب کے سب ماشاءاللہ حافظ قرآن ہیں۔ اور میں اس بات کو پھیلانا نہیں چاہ رہا، یعنی اگر ہمارے صرف خاندان کی بات کی جائے، اب ہم 10 بہن بھائی ہیں، ہمارے نیچے تقریباً کوئی 60 کے قریب خاندان کے بچے ہیں، تو ان میں اب تک کوئی 50 کے قریب سب کے سب حافظ قرآن ہیں الحمدللہ۔ اور ان میں سے جو ابھی 8 10 12 بچے انہوں نے ابھی حفظ نہیں کیا، وہ سب کے سب 10 سال کی عمر سے ان کی عمر کم ہے، یعنی ابھی تک اس کی کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی بچے نے قرآن حفظ نہ کیا ہو۔ اور یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارا خاندان اس طرح سے جو ہے وہ قرآن پاک کے ساتھ جڑا ہوا ہے اللہ رب العزت کے فضل سے۔ تو میں اپنے بہن بھائیوں میں چھوٹا ہوں، 10 بہن بھائیوں میں، تو قرآن پاک میں نے بھی الحمدللہ جو ہے چھوٹی عمر میں حفظ کر لیا تھا، بلکہ اس عمر میں حفظ کیا جب ابھی شعور بھی نہیں تھا کہ قرآن پاک کو میں حفظ کر رہا ہوں، والدین نے ماشاءاللہ سستے پہ لگا دیا۔ میری تاریخ پیدائش جو ہے یہ 1980 ہے، ویسے شناختی کارڈ میں 1 سال زیادہ لکھی ہے، لیکن 1980 میری تاریخ پیدائش ہے، 28 اپریل 1980۔ تو اس اعتبار سے میری عمر اس وقت الحمدللہ 45 سال ہے، اور قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے ہوئے مجھے اس وقت تقریباً کم و بیش 30 سال، بلکہ اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، پڑھاتے ہوئے تقریباً 26-27 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے 3-4 سال 5 سال مزید شامل کر لیں۔ قرآن پاک سیکھنا شروع کر دیا تھا 1992-93 میں، یعنی حفظ اس سے پہلے کر لیا تھا، لیکن جو کلیت القرآن الکریم میں نے پڑھنا شروع کیا ہے یہ 1993 کا، بلکہ 1993 سے بھی 1-1.5 سال پہلے ہے۔ 1993 میں نے قراءات پڑھی ہیں اپنے استاد قاری محمد ابراہیم صاحب سے، یعنی آپ اندازہ کر لیجئے کہ آج سے 32 سال پہلے۔ اور جب قراءت پڑھانا شروع کر دیں تو یہ 1996 میں میرا پہلا جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے سعادت دی استاد محترم قاری ابراہیم صاحب کی زیر سایہ ان کے خاص توجہ پر، تو گویا کہ 28 سال مجھے پڑھاتے ہوئے ہو گئے ہیں الحمدللہ۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ساتھ اس طرح تعلق قائم دائم رکھے آمین، مرتے دم تک۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ آپ کے دونوں خاندان جو ہیں ننہال اور ددیال دونوں کا جو پس منظر ہے وہ دینی پس منظر ہے، تو آپ ان کے بارے میں ذرا بتلائیے کہ دونوں خاندان کی کیا خدمات ہیں اور کس طرح آپ کی زندگی پہ اثر انداز ہوئے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ خاندان میں پیچھے سے چونکہ چلتا آ رہا ہے، والدہ محترمہ جو ہیں ان کے خاندان میں بھی اور والد صاحب کے خاندان سے بھی۔ میرا والد صاحب کی طرف سے خاندان روپڑی خاندان ہے، صحیح۔ تو میں نے بھی ذکر کیا کہ میرے والد صاحب اور میرے پھوپھیاں اور چچا وغیرہ 9 ہیں، وہ سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ تو یہ سلسلہ میں نے بھی اپنے دادکوں کی طرف سے بیان کیا۔ میرے دادا حافظ محمد حسین روپڑی اور پھر ان کے بڑے بھائی حافظ عبداللہ محدث روپڑی خاندان کے وہ بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے وہ تفسیر انہوں نے لکھی ہے میرے دادا نے۔ ننہال میں میری والدہ جو ہے وہ کیلانی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، تو کیلانی خاندان میں مولانا عبدالرحمن کیلانی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک مشہور شخصیت ہیں۔ ان کی تفسیر تیسیر القرآن جو ہے 4 جلدوں میں ہے۔ جی جی۔ تو الحمدللہ اس وقت بہت بڑی تعداد میں جو ہے تیسیر القرآن جو ہے وہ چھپ رہی ہے۔ تو الحمدللہ میرے ننہال میں بھی قرآن پاک کا حفظ کا سلسلہ جو ہے وہ اسی طرح پھیل گیا جیسے میرے ددیال میں پہلے موجود تھا۔ صحیح۔ خاندان میں ہم نے آج سے کوئی 20-25 سال پہلے ایک دفعہ شمار کیا تھا، تو خاندان کے اندر جو ابتدائی قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں ہمارے ہاں حفاظ کرام کی تعداد تقریباً شاید مجھے جو یاد پڑتا ہے، روزمہ جنگ میں ایک انٹرویو ہوا تھا، کوئی 20-25 سال ہو گئے ہیں، تو اس وقت 387 کے قریب حفاظ تھے، صرف جو پہلی پیڑھی کے لوگ ہیں، یعنی خالہ اور ماموں اور چچا وغیرہ کی جو اولادیں ہیں۔ تو الحمدللہ ننیال میں بھی حفظ قرآن کا بہت بڑا وسیع سطح پر اہتمام ہے، اور الحمدللہ سب کے سب حفظ کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صحیح۔ علمی اعتبار سے ننہال سے آپ کو کیا چیز ملی اور ددیال سے کیا چیز ملی، یعنی کیا شوق، اور علمی اعتبار سے تعلیمی اعتبار سے؟ اصل تو میں جو ہے متاثر ہوں اپنے والد صاحب سے۔ جی۔ اور ددیال جو ہے وہ ہمارا چونکہ قیادت کر رہا تھا دینی جی اعتبار سے، روپڑی خاندان جو ہے وہ مشہور خاندان میں شمار ہوتا ہے۔ ننہال جو ہے بعد میں میرے نانا محترم مولانا عبدالرحمن کیلانی اور پھر مولانا عبدالسلام کیلانی اور مولانا عبدالحی کیلانی اور اس طرح کے جو دیگر شخصیات ہیں بڑی رحمہم اللہ مجمعین، یہ لوگ بھی روپڑی بزرگوں سے ہی متاثر تھے۔ صحیح۔ تو ننہال کی طرف سے تو والدہ محترمہ جو ہیں ان کی محنت ہے، یعنی خاندان کے جو کام ہیں یہ تو ابھی ہمیں شعور نہیں تھا اس وقت میں، ددیال کے تو کاموں کا شعور شروع سے تھا۔ صحیح۔ چونکہ ددیال جو ہے وہ 200-300 سال سے الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل سے دین کے قیادت کا کام کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ والد صاحب سے تو ہمیشہ جو ہے وہ جذبہ ملا کہ ان جیسا بننا ہے، اور ہمارے دادا جو ہیں عبداللہ محدث روپڑی جو دادا کے بڑے بھائی ہیں، اور حافظ محمد حسین روپڑی وہ قرآن پاک کی تفسیر کے بڑے عالم تھے، ان کا لقب شیخ و تفسیر تھا۔ تو ہمیشہ خواہش ہوئی کہ ان جیسا بنے، اور والد صاحب ہمیشہ جو ہے وہ ذہن سازی کرتے رہے۔ لیکن اس اعتبار سے ننیال سے تعلق زیادہ ہے کہ والدہ محترمہ نے ساری محنت انہوں نے کی ہے، ڈائریکشن والد صاحب نے دی ہے، لیکن ایک ایک چیز جو ہے اس کو سنوارنا اور لگانا اور محنت کروانا، جیسے قرآن پاک حفظ کروانے کا سلسلہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ محنت میرے کسی بھی حفظ کے استاد کی نہیں ہے، وہ والدہ محترمہ خود گھر میں حفظ کروایا کرتی تھیں۔ حالانکہ وہ خود حافظہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے حفظ ہمیں کروایا۔ مجھے یاد ہے کہ جب تک ہم سبق نہیں یاد کر لیتے تھے، آج کل تو گھر میں قاری صاحب پڑھانے آتے ہیں نا، سبق وغیرہ یاد کروانے، تو ہمارے ہاں والدہ ہی یہ کام خود کرتی تھیں۔ تو وہ ہمیں پھر ناشتہ نہیں دیا کرتی تھیں جب تک جو ہے وہ ہم اپنا جو ہے وہ سبق سنا نہیں لیتے تھے۔ تو اس طرح سے بڑی محنت سے انہوں نے ہمیں پڑھایا۔ اس کے بعد پھر دنیاوی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، سب کے سب معاملات میں والد صاحب کی ڈائریکشن اور عملی محنت ساری والدہ کی ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ دعوت و تعلیم کے میدان میں آپ کے والدین جو ہیں، ہمارے روحانی دادا دادی جو ہیں، ان کی کیا خدمات ہیں؟ اگر چند الفاظ میں آپ ذکر فرما دیں تو۔ دادا کا میں نے ذکر کر دی ہے، عبداللہ محدث روپڑی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میرے دادا کے بڑے بھائی ہیں۔ اچھا، آپ میرے والد صاحب اور والدہ کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا ماشاءاللہ۔ تو میرے جو والد ہیں حافظ عبدالرحمن مدنی، اب الحمدللہ اس وقت ان کی عمر تقریباً 85 یا 86 سال ہو چکی ہے، ہجری اعتبار سے زیادہ ہے۔ تو ان کو دینی کام کرتے ہوئے اس کا تقریباً 78 سال ہو گئے ہیں۔ ان کی جو خدمات ہیں وہ
اتنا عرصہ ان کو گزر گیا ہے فیلڈ میں کام کرتے ہوئے الحمدللہ. یعنی بالکل چھوٹی عمر میں ہی میرے دادا جو ہیں وہ میرے والد صاحب کو اپنے ساتھ دینی مجالس میں لے جایا کرتے تھے اور انہوں نے ان کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا. تو اس وقت جو فیلڈ میں کام کرتے ہوئے دعوت و تعلیم کا، ادارے بنانے کا، اسی طرح تحریکوں کے ساتھ رابطہ، دینی تحریکوں کی بات میں کر رہا ہوں جی، تو والد گرامی کو 78 سال ہو گئے ہیں. اور اس وقت والد گرامی کی عمر کا ان کے کوئی بھی معاصر جو ساتھی ہیں سب کے سب اللہ کے پاس جا چکے ہیں. والد صاحب ماشاءاللہ بھی حیات ہیں، اور میرے سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ میری عمر سے ان کی عمر تقریباً دگنی ہے. تو ہم تو بہت ہی چھوٹا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ان کے سامنے. اور والدہ محترمہ جو ہیں وہ بھی الحمدللہ پہلے روز سے ہی والد صاحب نے ان کو ساتھ دینی کاموں میں لگا لیا. تو 50 سال سے زائد خدمات جو ہیں وہ والدہ محترمہ کی بھی ہیں، قرآن پاک پڑھا رہی ہیں. ہزاروں کو قریب خواتین ان سے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر پڑھا ہے. آپ پر رضیہ مدنی مشہور نام ہے. ان کے اپنے ماشاءاللہ ادارے ہیں اسلامک انسٹیٹیوٹ کے نام سے. لاہور میں 8 بلڈنگیں ان کی ہیں، 80 سے زائد مراکز ہیں گھروں میں جہاں قرآن پاک کا درس ان کے شاگردات، ان کے جو استفادہ کرنے والی ہیں وہ پڑھا رہی ہیں. اور والد صاحب کے ادارے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں وہ شاگرد ہیں الحمدللہ. محتاج تعارف نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عام لوگ جیسے زندگی بسر کرتے ہیں تو گھر میں یا تو بچوں کو سنبھالتے ہیں یا باہر فیلڈ میں کام کرتے ہیں. جو آپ کے والدین ہیں انہوں نے گھر میں بھی کام کیا ہے، اولاد کو بھی جیسے آپ نے بتایا 10 بچے بچیاں تھیں، اور اس کے ساتھ پھر دینی کام بھی کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا چیز ہے کہ جس وجہ سے انہوں نے دونوں چیزوں کو مینیج کیا ہے؟ بس میں یہ سمجھتا ہوں اللہ رب العزت کا فضل ہے سب سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کر لیا دین کے لیے کہ وہ الحمدللہ اپنے دنیاوی اور دینی دونوں مقاصد میں کامیاب رہے. ورنہ اتنے بچے ہوں تو ان کو پالنے میں انسان کی ساری توجہ لگ جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ادارے بنا لینا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا فیض جاری ہو جانا، یہ اللہ رب العزت کی خاص عطا ہے. اسباب کے اعتبار سے تو اس کی کوئی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی ما سوائے اللہ رب العزت کے فضل کے. اور اللہ رب العزت نے ان کو قبول کر لیا دین کے لیے. ورنہ بظاہر ایسی چیز بہت ہی مشکل ہے. یعنی ہم جب اپنے بچوں کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو میں تو تصور نہیں کرتا کہ ہم اپنے بچوں کو اگر اس طرح لے کے چلیں جیسے ہمارے والدین نے ہمیں پالا ہے کہ ہم اس مرحلے میں ان کے عشر عشیر کو بھی پہنچ سکیں. باقی اللہ رب العزت ہمیں بھی اگر قبول کر لے گا دین کے لیے تو یہ اس مرحلے میں ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. لیکن والدین کو تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس جذبے سے یا انہوں نے کیا قربانی دی، کیا ان کے اندر چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ اور ان کا معاملہ ہے. لیکن یہ دونوں مرحلوں میں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اسباب کے اعتبار سے میں اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی تعلیم کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. شروع میں آپ اسکول گئے، اس سے آگے پھر یہ سفر کیسے چلا اور آخر تک کہاں پر یہ ختم ہوا؟ سب سے پہلے تو ہمارے ہاں خاندان میں حفظ کرواتے ہیں. اب تھوڑا سا نہیں اب بس میں کچھ انداز تبدیل ہو گیا ہے کہ بچہ جو ہے شروع میں اسکول کی کچھ تعلیم لے لے، اس قابل ہو جائے کہ اس کو اٹھنا بیٹھنا آ جائے. تو جب اٹھنا بیٹھنا آ جائے تو پھر اس کو حفظ میں ڈال دیتے ہیں. لیکن جس دور میں ہم لوگوں نے حفظ کیا ہے، یعنی ہم بہن بھائیوں نے، تو اس وقت اسکول پڑھنے کا کوئی رواج نہیں تھا. پہلا آغاز جو ہے قرآن پاک کے ناظرے سے اور قرآن پاک کے نورانی قاعدے سے اور حفظ سے ہی آغاز ہوا کرتا تھا. اور عام طور پہ حفظ کرنے کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ پھر 6ٹھی یا 7ویں کلاس سے جو ہے وہ تعلیم کا آغاز ہوتا تھا. تو میں نے 7ویں کلاس سے ڈائریکٹ جو ہے وہ تعلیم کا آغاز کیا. تو حفظ کرنے کے بعد پھر 4 سال میں میٹرک کیا. لاہور بورڈ میں الحمدللہ میری پوزیشن تھی اللہ کے فضل و کرم سے. مجھے یاد ہے کہ الحمدللہ بس والدین کی محنت، والدہ جو ہے ان کی محنت بہت زیادہ ہے. والدین اپنے دور میں لاہور کالج سے جو ہے وہ BA کیا تھا اور اس میں گولڈ میڈلسٹ تھیں. ان کی دنیاوی تعلیم بھی بڑی ماشاءاللہ اچھی تھی اور محنتی تھی ماشاءاللہ. تو بس میٹرک کے بعد پھر والد صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق دینی تعلیم شروع کر دی الحمدللہ. تو یہ 1991-92 کی بات ہے. تو دینی تعلیم میں جو ہے وہ الحمدللہ آگے. پھر اس کے بعد دینی تعلیم جو ہے مکمل ہوئی ہے سن 2000 یا 1 سال اس سے کم. تو الحمدللہ بس اس طرح ہی چلتا رہا. باقی دینی تعلیم جب شروع کر دی میٹرک کے بعد، پھر باقی ساری تعلیم پرائیویٹ رہی ہے. میٹرک بعد FA کیا ہے، BA کیا ہے، پھر MA جو ہے کیا. پہلے MA اسلامیات کیا تھا سب سے پہلے، پھر اس کے بعد MA پولیٹیکل سائنس کیا. اس کے بعد جو ہے وہ پھر ایک اور بھی MA تھا ماسٹر ان پبلک ایڈمنسٹریشن. یہ میں نے جو ہے وہ اس کے 2 سیمسٹر کر لیے تھے. 4 سیمسٹر میں ہوتا تھا، پھر مکمل نہیں کیا، چھوڑ دیا. پھر PhD میں داخلہ اللہ رب العزت کے فضل سے والد صاحب کی کوشش سے ہو گیا.
تو سن 2005 میں میری رجسٹریشن ہوئی ہے پی ایچ ڈی میں. صحیح. تو 3 سال میں الحمدللہ پھر پی ایچ ڈی مکمل ہو گئی. گویا کہ ابھی پی ایچ ڈی مکمل کیے ہوئے تقریباً مجھے یعنی 17-18 سال ہو رہے ہیں الحمدللہ. حدیث میں نے پی ایچ ڈی کی تھی اللہ کے فضل و کرم سے. صحیح. تو آپ نے پی ایچ ڈی جو ہے وہ حدیث کے موضوع پر کی. جی. اور اس کا موضوع بھی ایک تو ذکر کر دیں کہ آپ نے کیا رکھا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے پی ایچ ڈی جو حدیث کے موضوع پہ کی ہے, لیکن عملی طور پہ جو آپ زیادہ کام کر رہے ہیں وہ قرات کے موضوع پر کام کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ آپ حدیث سے یعنی اس طرف آ گئے؟ اصل میں والد گرامی جو ہے وہ تو عالم ہیں. جی. تو والد گرامی تو یہی چاہتے تھے کہ جو ہمارا خاندان کا ایک امتیاز ہے علم اور فقاہت اور تفسیر قرآن اور پھر اصول کے علوم ہیں, اصول فقہ, عقیدہ, اصول تفسیر, اصول حدیث وغیرہ, اس میں جو ہے وہ صلاحیت پیدا کی جائے, مہارت پیدا کی جائے. تو والد صاحب کی خاص توجہ کی وجہ سے پھر ان علوم کو مجھے پڑھانے کا موقع ملا ہے الحمدللہ. بہت زیادہ پڑھایا ہے, 20-25 سال ان علوم کی تدریس کی ہے الحمدللہ. درس نظامی کا کوئی ایسا موضوع نہیں ہے یا کوئی ایسا تخصص نہیں ہے جس کو میں نے شروع سے آخر تک پڑھایا نہ ہو الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مراحل میں غور کرتا رہتا ہے کہ میں اپنے تخصص کے لیے کسے منتخب کروں. جی. تو میں بڑے عرصہ جو ہے وہ اس پر غور کرتا رہا. درمیان کے مراحل میں سن 2000 تک تو میں نے قرات زیادہ پڑھائی ہے, تجوید و قرات. میری جب فراغت بھی ہو گئی درس نظامی سے, تو پھر اس کے بعد میں نے پھر دوسرے علوم جو شرعی ہیں جو پڑھے تھے ان کو پڑھایا ہے 20 سال تک. اس دوران بلکہ اساتذہ جنہوں نے بنیادی محنت کی تھی تجوید و قرات میں, میری مراد استاد محترم قاری محمد ابراہیم صاحب حفظہ اللہ سے ہے. وہ ناراض بھی تھے کہ اتنی محنت ہوئی ہے اور اتنا کام جو ہے وہ آپ پر محنت کی گئی ہے, تو اب آپ اس فیلڈ کے اندر محنت اس طرح نہیں کر رہے. چونکہ میں دوسرے علوم پڑھانے میں زیادہ مشغول تھا. جی. تو ان کی بابت توجہ دلانے سے اور پھر شعور کی بھی ایک عمر ہوتی ہے الحمدللہ. تو پھر 40 سال کی عمر جب میری ہو گئی تو میں نے اس وقت یعنی اپنے سارے غور فکر کے بعد, بلکہ اللہ رب العزت نے حالات ایسے بنائے, میں کہتا ہوں اپنا انتخاب کیا ہوتا ہے, تو پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ قرآن کے ساتھ انشاءاللہ وقت میں گزاروں گا. حالانکہ میرا پی ایچ ڈی ہے وہ بھی حدیث میں ہے. جی. تو پڑھایا بھی میں نے, اصول حدیث بہت زیادہ پڑھایا ہے, اصول فقہ بھی بہت پڑھایا ہے. جی. تو میرا پی ایچ ڈی کا جو تھیسس ہے وہ بنیادی طور پر محدثین کے جو اصول حدیث ہیں اور فقہاء کے جو اصول فقہ ہیں ان کے تقابل پر ہے. اس پر بحث ہے کہ حدیث کے پرکھنے میں فقہاء کا کیا انداز ہوتا ہے اور محدثین حدیث کو جب لیتے ہیں تو ان کا کیا انداز ہے, اور پھر دونوں کے منہج کا تقابل کر کے جو ہے اس میں تجزیہ کیا ہے کہ کون سا انداز جو ہے وہ درست ہے. تو اس موضوع پہ میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ تھا, روایت اور درایت, محدثین اور فقہاء کے مناہج کا تقابلی جائزہ. صحیح. لیکن پھر اب تو میدان جو ہے میں نے جیسے کہ ذکر کیا کہ وہ قرآن اور قرآن پاک کے تلاوت اور اس کے لہجات ہی بن کے رہ گئے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا, آپ کے دور تعلیم جو ہے اس میں آپ کن اساتذہ کو دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ آپ کی شخصیت پر اثر چھوڑا؟ آپ ان اساتذہ کا ذکر فرما دیں. 2 افراد ہیں میں جن سے متاثر ہوا ہوں اپنی زندگی میں. میرے اساتذہ تو بہت زیادہ ہیں جن کی مجھ پہ محنت ہے. جی. اور انہوں نے جو ہے وہ سنوارا, کچھ بنایا. لیکن پہلے میں نے ذکر والد صاحب کا کیا ہے, ان کا بہت غالب اثر تھا میری شخصیت پہ کہ یہ جو شرعی علوم دوسرے ہیں ان پہ لگانے والے, اس کی طرف توجہ دلانے والے وہی ہیں. جی. اور دوسرا جو نام ہے وہ حضرت قاری محمد ابراہیم صاحب کا ہے, کیونکہ قرآن پاک کا میری زندگی کا انتخاب ہے. جی. اس کا تخصص تو قاری ابراہیم صاحب ہی ساری محنت کرنے والے ہیں, لگانے والے اور اس طرف توجہ دلانے والے. بلکہ درمیان کے مراحل میں جب میں دیگر علوم کے اندر لگا رہا تو کرسب کے میں نے ناراضگی کا ذکر کیا ہے, تو اس ناراضگی کی وجہ سے کرسب تو جب بھی ملتے تھے تو کرسب تو مطمئن نہیں ہوتے تھے اس بات سے. وہ کہتے تھے کہ قرآن پاک کو مرکزی مقام دیں زندگی میں. تو اساتذہ کی بابت توجہ دلانے سے انسان کے ذہن تبدیل ہوتا ہے. تو ایک طرح سے یہ 2 جو میرے اساتذہ ہیں وہ کھینچنے والے تھے. والد صاحب ایک طرف کھینچ رہے تھے, قاری ابراہیم صاحب ہمیشہ دوسری طرف کھینچ رہے ہوتے تھے. اگرچہ سن 2010 کے بعد پھر قاری ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی تعلق جڑ گیا, پھر ان سے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پڑھنے کا کافی موقع ملا. تو قاری ادریس صاحب بہت زیادہ ذہن سازی کرتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں آخر کار جو ہے وہ قاری ابراہیم صاحب حفظہ اللہ اور قاری ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کوشش ہے وہ جو ہے وہ غالب آ گئی. اچھا, والد صاحب نے اس کو ایک طرح سے جو ہے وہ محسوس کیا کہ اب یہ جو ہے ان میدانوں کو چھوڑ کر اس طرف جا رہا ہے, لیکن انہوں نے اس کو قبول کر لیا. تو مجھے یاد ہے کہ قاری ادریس صاحب کی وفات سے پہلے 2-3 دفعہ جب وہ تشریف لائے ماڈل ٹاؤن, والد صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تو والد صاحب نے ان کو جتایا کہ آپ نے جو ہے میرے بیٹے کا ذہن جو ہے وہ اپنی طرف لگا لیے,
اب میں نے اس پہ محنت کی تھی شرعی علوم کے لیے، تو اب یہ لگ گئے ہیں قرآن پر، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے لفظ بولا کہ چونکہ مسئلہ قرآن کا تھا تو میں نے اپنی سوچ اور اپنے مشن کی، میرا بھی وہ امیدوں کا مرکز ہے، میں نے لیکن اپنا مشن چھوڑ دیا ہے، میں نے آپ کی بات کو قبول کر لیا، میں اس کے اوپر جو ہے محاذرہ اختیار نہیں کر رہا۔ اللہ تو بیٹا جو ہے وہ اگر اس کام پہ لگ گیا تو میں اس کو بھی اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کو اس نے اپنا میدان بنا لیا ہے۔ تو بہرحال یہ قاری ابراہیم صاحب اور قاری ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ ہے کہ میں یعنی تقریباً 20 سال بالکل میرا سن 2000 سے سن 2018-19 تک جو ہے وہ لائن تبدیل ہو گئی تھی۔ صحیح۔ میں دوسرے علوم ہی پڑھاتا تھا، میں نے ذکر کیا کہ درس نظامی کے سارے علوم میں نے پڑھائے، لیکن پھر یہ 5-6-7 سال پہلے کی بات ہے کہ پھر پوری زندگی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی بھی پیدا ہوگی۔ 40 سال کی عمر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب جو ہے وہ غالب وقت جو دینا ہے انشاءاللہ وہ قرآن پاک کو دینا ہے۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو جو ہے وہ ڈاکٹر قاری حمزہ مدنی صاحب سے جاری ہے، آپ کی زندگی کے بارے میں ہم جان رہے ہیں۔ اس قسط میں ہم نے جو ہے ان سے ان کی ابتدائی تعلیم، اس طرح ان کا خاندانی پس منظر، اس طرح ان کے اساتذہ کے بارے میں بات چل رہی تھی، تو چونکہ وقت کی قلت کے باعث ہمیں اس قسط کو یہیں پر جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔